السلام علیکم جی، میں ہوں سید باسط علی۔ ٹک ٹاک لائیو پہ خواتین بہت گندی حرکات کرتی ہیں، کموڈ پہ بیٹھتی ہیں، شاور کرتی ہیں، اپنی زنا صرف ہوتا نہیں ہے لیکن کچھ اور رہتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنے اس سے میں کہتا ہوں اس سے بھی گندی حرکات ہیں۔ لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ آج میں اس سازش کو بے نقاب کروں گا، کس نے مسلمانوں کے خلاف یہ سازش چلی، اور کون لڑکیاں جو غیر مسلم ہوتے ہوئے مسلمانوں کے نام پہ آئی ڈیز بنا کے یہ حرکت کرتی رہیں، وہ بھی بتاؤں گا۔ قادیانیوں کی یہ کتنی بڑی سازش ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ آج ایک ثبوت پہلا پیش کرتا ہوں، ایک لڑکی جس کا ساری قوم دیکھے، جس کا نام ہے اینجل، یہ مسلمان نہیں ہے، کس مذہب سے یہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ باقی بھی مذاہب رسپیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر قادیانی کو تو بالکل نہیں چھوڑنا کیونکہ وہ ہماری توہین انہوں نے جتنی کر سکی ہے دنیا میں پیسوں کے خاطر انہوں نے کی ہے مسلمانوں کی۔ خیر اس سے ہوتا کچھ نہیں، لیکن کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ مسلمان؟ نہیں۔ پکی بات ہے؟ جی۔ یہ قسم اٹھا کے بتاؤ، کیا مسلمان تو نہیں ہے؟ جی میں مسلمان نہیں ہوں۔ مسلمان نہیں ہے۔ کس مذہب سے یہ نہیں پوچھتے، باقی کسی اور کو کوئی، یہ غلطی تو آپ کی ہے نا۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ نے ٹک ٹاک پہ آئی ڈی بنائی تھی؟ جی۔ کس نام سے؟ میں نے پہلے اپنے نام سے آئی ڈی بنائی تھی، پھر مجھے گفٹنگ آنے لگی اور پھر میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا، پھر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ اپنی آئی ڈی کیا کہا جب آپ کا کانٹیکٹ ہوا، گفٹنگ آئی، آپ نے کیا کہا ان سے؟ میں نے ان کو بولا مجھے آپ نے سپورٹ کرنا، مجھے زیادہ گفٹنگ کرے، اور پھر انہوں نے مجھے بولا آپ آئی ڈی چینج کریں۔ میں نے اپنی آئی ڈی چینج کی اور پھر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے حرکتات کرنی ہے جو میں کیمرے کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ اچھا مجھے یہ چلیں، آپ نہ بتانا، پہلے بھی تو کیمرے کے سامنے ہوئی ہے نا یہ مسلمانوں کے خلاف سازش، خیر کوئی بات ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ نے آئی ڈی اینجل نام سے تھی آپ کی پہلے؟ نہیں، سدرا۔ پہلے اینجل کے نام سے تھی، پھر انہوں نے مجھے بولا آپ آئی ڈی چینج کریں، پھر میں نے چینج کی۔ کس نام سے رکھی پھر؟ سدرا۔ سدرا کے نام سے رکھی۔ تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا، وہ کون سے مسلمان بتایا؟ پہلے تو انہوں نے مجھے مسلمان ہی بتایا، بعد میں آ کر انہوں نے مجھے بتایا میں قادیانی مسلمان ہوں۔ پھر انہوں نے کہا میں قادیانی مسلمان ہوں؟ جی۔ قادیانی تو مسلمان ہوتا ہی نہیں، پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں وہ کافر ہوتا ہے۔ خیر آپ بھی ہمارے مذہب سے زیادہ دوسرے ان کو کفار کہا جاتا ہے، آپ بھی ذرا کافر ہیں۔ یہ میں اتنی بڑی بات ہوں، کافر اگر اللہ ہو نا تو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا۔ یہ ہمارے مذہب میں جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر کہا جاتا ہے، تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں نا؟ جی۔ ہمارے مذہب میں اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر میں ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے ثبوت کی، اور کوئی ثبوت نہیں دوں گا۔ اب بات کیا ہے، آگے شروع کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ان سے جو حرکات کرائی گئی وہ ولگر حرکتیں تھیں؟ جی۔ کتنی ولگر تھی؟ بہت زیادہ۔ آپ کو دکھ ہوا ہے اس بات پر؟ جی۔ تو آپ معافی مانگتی ہو آج؟ جی۔ معافی مانگو۔ میں معافی مانگتی ہوں جو میں نے ایسی حرکتات کی اور میں ان کا نام جو بدنام ہوا ہے، میں معافی مانگتی ہوں۔ یہ میں نے خود نہیں کی، مجھ سے کروائی گئی تھی۔ آپ کو رونا آ رہا ہے اس بات پہ؟ جی۔ کیوں رونا آ رہا میں نے ایسی حرکتیں کی ہیں، میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں رونے والی ہو گئی ہے، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ صرف یہ ہمارے لیے بھی اچھا کر رہی ہے، سب کے لیے اچھا کر رہی ہے۔ اگر یہ اس چیز کو ایکسپوز کر رہی ہے، یہ اچھا کر رہی ہے، لیکن یہ سٹارٹ میں ایسا ہوا ہے، اب تو دیکھ کے ہمارے بچے بھی تباہ ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ جی۔ اب آپ کو یہ نہیں لگتا، بیٹا تھوڑا زیادہ بولو، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے بچے آگے تباہ ہو رہے ہیں؟ جی۔ جی ہے، دیکھا دکھائی میں تو سارے ہی ہوتے ہیں۔ ایون پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، میرا کسی سے میری رسپیکٹ ہے، سب کی رسپیکٹ ہے، پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں، ہے نا؟ جی۔ کیونکہ ان کو یہاں پر قرار دیا ہے بھٹو نے کہ یہ کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب اس سازش کو بے نقاب کریں۔ قادیانیوں نے گفٹنگ کر کے غلط سائٹ پہ اب بچے ہمارے تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا ثبوت دے رہا ہوں کہ اس کو جو ہے گفٹنگ کر کے نام چینج کرایا گیا، تو غیر مسلم لوگ جو ہے وہ نام چینج کر کے مسلمانوں کا نام رکھ رہے ہیں، اور نام رکھ کر جو ہے غلط حرکات کروا رہے ہیں ان سے، تاکہ اسلام بدنام ہو۔ کیونکہ قادیانیوں کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا بدنام کر پائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب تک ہمارے جیسے لوگ ہیں ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ بھٹو صاحب نے ان کے خلاف جو کہا تھا نا، اس آج تک یہ زہر رکھتے ہیں مسلمانوں کو، اپنے دلوں میں زہر پالتے ہیں۔ کمنٹس میں دیکھ لیجئے گا، کمنٹس میں جا کے یہ باتیں کریں گے، ان کو وہاں مقابلہ کرنا ہے، اب اس چیز کو پھیلانا ہے۔ اس شخص کے دل میں بغض ہوگا جو اس چیز کو پھیلائے گا نہیں، اس سازش کو بے نقاب نہیں کرے گا، تاکہ جو اب بھی ہمارے لوگ بھی آ کے ٹک ٹاک پہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، مسلمان بھی اب شروع ہو گئے ہیں، تو وہ بھی بچے ہیں، وہ بھی کہیں یار یہ کروں گا تو لوگ مجھے بھی قادیانی نہ کہہ دیں یا اس طرح نہ کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ تاکہ ایکسپوز ہو۔ آپ پھر معافی مانگیں قوم سے۔ جی میں معافی مانگتی ہوں جو میں نے ایسی حرکتیں کی ہیں، میں نے ان کا نام بدنام کیا ہے۔ آپ کی معافی ایکسیپٹ ہوگی، آپ نے بتا دیا نا، آپ کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی۔ آئندہ آپ نے آئی ڈی روکی کیوں، منع کیوں کی، روٹی کیوں ختم کر دی آئی ڈی؟ میری فرینڈ تھی، مسلم تھی، اس نے مجھے بتایا کہ آپ یہ جو کر رہے ہو یہ اچھی بات اچھا آپ کو کتنے پیسے آئے تھے ذرا یہ تو بتاؤ، گفٹنگ سے پیسے کتنے آئے تھے؟ مجھے ایک مہینے میں 1.5-2 لاکھ ہو جاتا تھا سٹارٹ میں؟
جی اب تو یہ کافی پرانی ہو گئی, اب تو نئے لوگ آگے پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گئے. دیکھیں بچے تباہ ہو رہے ہیں, نئے بچے ٹک ٹاک کھول رہے ہیں, سیکنڈز کی ویڈیو ہیں, یہ سیکنڈز کی چلتی ہیں, شارٹ ٹائم ویڈیو سب بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ ٹائم پاس ہو جاتا ہے جلدی. تو اس سے تباہ کیا جا رہا ہے. تو سوچیں کتنا بڑا باہر بیٹھ کر انہوں نے ایجنڈا چلایا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف, کتنا بڑا ایجنڈا ہے. تو فی الحال میں اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ضرور بدنام ہوں گے, ہمارے خلاف سازش کرتے, اور سب شیئر کریں. اس شخص کے دل میں بغض ہوگا جو یہ شیئر نہیں کرے گا. فی الحال مجھے اجازت دیں, اللہ اس کو سلامت رکھے جس نے یہ باتیں آگے بتائی ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.